السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شادی ہونے کے بعد جب تک عورت کو طلاق نہیں ہوتی یا وہ آگے شادی نہیں کرتی تو ان کا نکاح باقی رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہی ہوں گے، کیونکہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹنے کی نہ کوئی دلیل قرآن میں ہے نہ احادیث میں۔ بس ایک دلیل ہے، وہ بھی مرنے کے بعد کی نہیں بلکہ عدت ختم ہونے کے بعد کی۔ در مختار میں یہ قول نقل کیا ہوا ہے کہ فی البدائے المرأۃ تغسل زوجها، بدائے میں یہ قول ہے کہ عورت مرنے کے بعد اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ غسل دینے کی بات نکاح سے ثابت ہوتی ہے۔ تو جب تک نکاح باقی ہے یہ رخصت بھی باقی ہے۔ آگے لکھا ہے وَالنِّکَاحُ بَعْدَ الْمَوْتِ بَاقٍ إِلَىٰ أَن تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَتْ فَلَا يُغَسَّلُ۔ مرنے کے بعد اس کی عدت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے۔ اس موقف کے برخلاف جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ غسل نہیں دے سکتی۔ اب انہوں نے در مختار کے مؤلف نے ابن عابدین، انہوں نے نکاح کی وفات کی عدت جو مرنے کے بعد بیوہ عدت گزارے گی اس عدت تک کہتے ہیں نکاح باہر رہتا ہے، اس کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل کوئی نہیں دی، تو دلیل کے بغیر ایک بات کو تسلیم کرنا، آگے پھیلانا، یہ تو بہت کہہ لو کہ ایک جاہلیت کا طریقہ کار ہے۔ اہل علم تو ایسے نہیں کرتے۔ تو اس کے حاشیے میں بھی اور بھی کہیں فقہ حنفی میں اس کے ثبوت کی نہ قرآن و سنت سے دلیل دی گئی ہے نہ احادیث سے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی نہیں بیان کیا گیا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی ایک رائے دی اور لوگوں نے اس کو دین بنا لیا، جبکہ کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے نکاح باقی رہتا ہے، اور نکاح فوت ہونے سے نکاح کوئی نہیں ٹوٹتا۔ اس کے مختلف دلائل ہیں۔ ایک سب سے بڑی اور پہلی دلیل یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے، مرنے کے بعد نکاح آگے عورت شادی نہ کرے تو وہ پچھلے خاوند کے نکاح میں رہتی ہے۔ اور نبی کی بیویوں کو جو امہات کہا گیا، اس میں بھی پیچھے نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ ان کے بعد نبی کی بیویاں کسی مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور وہ نبی کی بیویاں ہی رہیں گی۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 5، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو مائیں اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ نکاح کے حوالے سے مائیں ہیں، باقی خلوت، پردہ، دیگر معاملے میں وہ باقی عورتوں کی طرح ہی تھیں۔ تو یہاں ان کو مائیں قرار دیا گیا ہے کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، کہ مرنے کے بعد کوئی بھی امتی نبی کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو مرنے کے بعد چونکہ یہ نبی کی بیویاں ہی تھیں، بیویاں ہی رہتی ہیں، تو اس لیے نکاح سے منع کر دیا گیا، کیونکہ عورت کسی اور نکاح میں چلی گئی تو پھر وہ پچھلے خاوند کی بیوی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی صحابیات میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے ہی امہات المومنین کو مائیں ہی کہتے تھے۔ تو وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو نبی کی بیویاں ہی سمجھتے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان کی بیواؤں کی عدت بھی پوری ہوگی، اس کے باوجود وہ تاحیات مائیں ہی رہی ہیں۔ ایک روایت بخاری مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں 3818 اور صحیح مسلم میں 2435، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، جتنا مجھے نبی کی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ پہ رشک تھا، اتنا کسی اور بیوی پر رشک نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ تو ہجرت سے پہلے فوت ہو چکی تھی، اور حضرت عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہجرت کے بعد ہوا ہے،
اور بعد میں بھی اللہ کے رسول زندگی میں حضرت خدیجہ کو نہیں بھولے، مثلا بیوی سی تو نہیں بھولے، اگر وہ غیر محرم ہو جاتی تو پھر تو بھول جانا۔ تو حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نبی کی بیوی ان کو قرار دے رہی ہیں، کہتی ہیں آپ ان کا ذکر بڑا کرتے تھے، بہت یاد کرتے حضرت خدیجہ کو۔ وربما ذبح الشاة ثم يقطعها آذان، کبھی بکری ذبح کرتے اس کے حصے بناتے تو وہ حصے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے۔ تو کہتی ہیں میں تو بعض اوقات جل بن کے کہتی کہ انہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، ایسے لگتا ہے خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں انہا کانت و کانت، اس میں بڑی خوبیاں تھیں، تو میری ان سے اولاد بھی تھی۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی حضرت خدیجہ سے باقی تھا، اور حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بھی ان کو نبی کی بیوی ہی سمجھتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنی بیوی ہی سمجھتے تھے۔ اگلی روایت ہے جامع ترمذی کی 3880 نمبر روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان جبریل جاءت بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل سبز ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ مطلب دنیا میں تو شادی ہوگی، اب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ کا نکاح ٹوٹ گیا، اب اگلی جہان میں بیوی نہیں رہی، تو آخرت میں بھی بیوی ہی تھی۔ تو یہ دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی مرنے کے بعد بھی بیویاں ہی تھیں۔ ایسے ہی ایک روایت یہ ہے مشکات میں ہم نے پڑھی، اس حوالے سے حوالہ اس کا مسند احمد میں 26,189 نمبر روایت ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کمرے میں اللہ کے رسول کی میت تھی، آپ کی قبر تھی، اس میں داخل ہو جاتی، وانی واضع ثوبی، اور میں اپنے کپڑے اتار دیتی، کوئی دوپٹہ وغیرہ اوڑھنی وغیرہ، اور کہتی انما هو زوجی و ابی، اس کمرے میں میرا باپ بھی ہے اور میرا شوہر اور میرے باپ بھی ہیں، کوئی اور اجنبی نہیں ہے۔ فلما دفن عمر و معہم، جب عمر رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ تدفین ہوئی، اس جگہ دفن ہو گئے، تو کہتی ہے ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، تو عمر سے شرم کی وجہ سے میں اپنے کپڑے جو ہے وہ اپنے اوپر لے کے رکھتی تھی، اوڑھنی دوپٹہ وغیرہ نہیں اتارتی تھی۔ سند اس کی صحیح ہے۔ تو اس سے بھی علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جس طرح زندہ سے تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد مردوں کی بھی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے۔ بہرحال ان کا یہ عمل تھا، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دیر کے بعد اللہ کے رسول کے بعد فوت ہوئے ہیں، تب تک بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شوہر اور خود کو ان کی زوجہ ہی، بیوی ہی تسلیم کرتی تھی۔ تو نکاح باقی رہتا ہے جب تک بیوی آگے نکاح نہ کر لے، وہ بیوہ ہو، طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر خامند فوت ہو جائے، بیوہ اسی خامند کے عقد میں ہی زندگی گزارے تو مرنے کے بعد بھی اسی کی بیوی ہی رہے گی۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔